زبال ان کے پیچھے جانے کے لیے نکلا تھا، لیکن مال سے نکتے طلال گاڑی میں سوار ہو کر نکل پڑا تھا۔ زبال ملک آج یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور سپیڈ بڑھا کر کسی طرح ان کے پیچھے تک پہنچ گیا۔ گھر کے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روک کے وہ ان کے اندر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ طلال، رمیزہ اور راسپا کے اندر جاتے ہی وہ گاڑی سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ گیٹ تک پہنچا۔ بیل پر ہاتھ بڑھانے ہی زبال کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رمیزہ، دیکھنا کون آیا ہے، طلال نے رمیزہ کو آواز دی۔ جیسے جیسے رمیزہ دروازے کے قریب آ رہی تھی، ویسے ہی زبال کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جی، رمیزہ نے دروازہ کھولتے ہی کہا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اپنے سامنے زبال ملک کو پورے 4 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک روز زبال اس طرح ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوگا۔ رمیزہ ملک 21 سالہ گوری رنگت والی ملکہ بیٹی کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بھوری آنکھیں، بھورے ہی گھٹنوں تک آتے بال، مناسب سراپا فراق اور چوڑی دار پاجامے میں رمیزہ ملک زبال کو کہیں سے بھی 4 سال پہلے والی رمیزہ نہیں لگ رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ رمیزہ طلال رمیزہ کے پیچھے دروازے تک آیا اور سامنے زبال کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر ساکت ہو گئے۔ طلال چودھری 28 سالہ جوان مرد، جس کے ہنستے ہوئے آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں، پینٹ شرٹ اور ہلکی داڑھی میں وہ زبال ملک کا بچپن کا دوست تھا۔ بھائیو، اپنی حیرت کو کم کرتے ہیں۔ زبال کے گلے لگ گئی۔ اس کے گلے لگتے ہی زبال نے اس کے بالوں کو چوما۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ زبال نے اسے الگ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک۔ رمیزہ جو اتنے عرصے بعد اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی، خوشی سے بول بھی نہ پائی۔ طلال آگے آتے زبال کے گلے لگا۔ وہ ان سالوں میں اس سے کوئی اختلاف نہیں رکھ پایا۔ رمیزہ، یہ آپ کا ہے۔ راسپا ہال میں آتے ہوئے رمیزہ کو پکارا اور وہ اپنے سامنے زبال کو دیکھ کر وہ پوری طرح جامد ہو گئی۔ راسپا بلال، گندمی رنگت، پرکشش سیاہ آنکھوں والی، دبلی پتلی مناسب قد، 22 سالہ پرکشش لڑکی تھی۔ اس کے پتلے ہونٹ اور سیاہ بال اسے منفرد بناتے تھے۔ شلوار قمیض میں وہ آج دوبارہ زبال ملک کے سامنے تھی۔ راسپا، زبال اس کی طرف بڑھا۔ راسپا، جو زبال کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، اس کی حقیقت جان کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ راسپا، زبال نے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے تھام لیا اور اس کا چہرہ تبکانے لگا۔ راسپا، رمیزہ اس کے پاس آتے بولی۔ زبال نے اسے کمرے میں لے جاؤ۔ طلال کی بات سن کر زبال راسپا کو بازو میں اٹھائے کمرے میں لایا۔ طلال نے ڈاکٹر کو فون ملایا۔ انہیں کسی چیز کا شاک لگا ہے، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے راسپا کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا۔ میں راسپا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زبال نے طلال اور رمیزہ کو بتایا۔ اس کی بات سن کر رمیزہ اور طلال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھائیو، وہ نہیں جائے گی، رمیزہ اس کے پاس آتے بولی۔ رمیزہ، اماں سائیں تمہیں اور راسپا کو بہت یاد کرتی ہیں، پلیز اسے منا لو۔ اماں سائیں سے ملنا چاہتی ہیں، زبال نے رمیزہ کے ہاتھوں کو تھامتے کہا۔ زبال، ہم اس سے بات کریں گے، اگر وہ مان گئی تو تم کل اس وقت دوبارہ آ جانا، طلال نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ زبال کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد راسپا نے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو سوچتی رہی۔ زبال ملک کا یوں سامنے آ جانا اس کے لیے شوق سے کم نہ تھا۔ راسپا، آ جاؤ، کھانا کھائیں، رمیزہ نے کمرے میں آتے اسے اطلاع دی۔ رات کے کھانے میں طلال، رمیزہ اور راسپا موجود تھے۔ راسپا، رمیزہ نے کھانا اسے دیتے کہا۔ جی، راسپا نے سادہ لہجے میں کہا۔ وہ بھائیو چاہتے ہیں کہ تم اور میں حویلی چلیں ان کے ساتھ، رمیزہ طلال کو کھانا پیش کرتی بولی۔ اس کی بات سن کے راسپا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی، راسپا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ راسپا، ایک دفعہ مل تو لو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، رمیزہ نے زور ڈالتے کہا۔ رمیزہ، آپ کا گھر ہے، آپ جا سکتی ہیں، مجھے نہیں جانا، میں دوبارہ سے اس جہنم میں نہیں جا سکتی، راسپا نے روتے ہوئے کہا۔ راسپا، وہ آپ کا بھی گھر ہے، رمیزہ نے اسے باور کروایا۔ نہیں ہے وہ میرا گھر، میرا گھر وہ تھا جو تمہارے بھائی نے مجھ سے چھین لیا، اس نے مجھے بے گھر کر دیا، راسپا چیختے ہوئے بولی۔ راسپا، ایک موقع تو دے سکتی ہو نا، وہ بدل گئے ہیں، رمیزہ نے اس کے پاس آتے بولا۔
طلال جو اس ساری گفتگو میں خاموش تھا۔ رمیزہ آپ اسے مجبور کیوں کر رہی ہیں؟ وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ بار بار ان پر دباؤ مت ڈالیں، طلال نے روتی رازبہ کو دیکھتے کہا۔ لیکن ایک دفعہ ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ رمیزہ نے دوبارہ اپنا موقف بیان کیا۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں اسے بار بار مجبور کر رہے ہیں؟ طلال نے غصے میں بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر رازبہ اور رمیزہ دونوں کانپ گئیں۔ رازبہ آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، لیکن نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، اور رمیزہ آپ بھی مجھے دوبارہ اس موضوع پر بات کرتی نظر نہ آئیں، طلال کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رازبہ اور رمیزہ اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ میں چلی جاؤں گی، اگلی صبح رازبہ نے بتایا۔ اس کی بات سن کر رمیزہ کا چہرہ خوشی سے دمک گیا۔ رازبہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے نا؟ طلال نے دوبارہ تفتیش کی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ دونوں میری وجہ سے کوئی بھی تلخی ہو، آپ دونوں میرے لیے بہت خاص ہو، اللہ نے مجھے بھائی اور اتنی پیاری بہن سے نوازا ہے، رازبہ نے رمیزہ کی خوشی کو دیکھتے کہا۔ رازبہ چلو بھئیو آ گئے ہیں، رمیزہ نے گھنٹی کی آواز سن کر کہا اور وہ باہر کی طرف چل پڑی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ابھی تھوڑا غصہ ہے لیکن وہ ضرور مان جائے گی، وہ آپ کو میں نے کل پہلی بار اتنا غصے میں دیکھا تھا، آپ اسے منا لیے گا، رازبہ طلال کو دیکھتے بولی۔ کل میں نے کچھ زیادہ غصہ کر لیا، رازبہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے لازمی بتانا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، طلال رازبہ کے ساتھ چلتے اسے بتانے لگا۔ جی، رازبہ نے دروازے کے باہر نکلتے کہا۔ زوال اور رمیزہ آگے بڑھتے ہوئے رازبہ بھاری قدم اٹھاتی گاڑی تک آئی اور بیگ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اللہ میری دھی کو بھی بڑی گاڑیوں میں بٹھائے گا، رازبہ کو اماں کی بات یاد آ گئی۔ کاش اماں آج آپ ہوتی تو دیکھ سکتی کہ آپ کی دھی بڑی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے، رازبہ نے دل میں اماں کو پکارا اور کہا۔ گاڑی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد رمیزہ کی آواز آتی، وہ جو جسے 4 سالوں کی ساری باتیں کرنے کی سوچ کر آئی تھی۔ رازبہ اور زوال تو بس اس کی باتیں سن رہے تھے۔ سگنل پر رکتے زوال کی نظر پیچھے بیٹھی نیلے سوٹ اور کالی چادر کو خود سے اچھی سے ڈھانپے رازبہ پر پڑی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی اور اس کا گندمی رنگ بھی چمک رہا تھا۔ خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے رازبہ نے زوال کو دیکھا تو زوال نے فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے رازبہ کو اپنے بچپن اور اماں کے ساتھ گزارے وقت یاد آ گئے۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے ہی رازبہ کو 4 سال پہلے مناظر یاد آنے لگے۔ زوال باہر نکل کر کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ رمیزہ بھی نکل گئی۔ رازبہ اپنی دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے جو خوف کی وجہ سے بڑھ رہی تھی مشکل سے باہر نکلی۔ رازبہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رمیزہ اور زوال کے پیچھے چلی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی مومنہ بیگم کی نظر رمیزہ پر پڑی۔ رمیزہ میری گڑیا، مومنہ بیگم رمیزہ کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئیں۔ مما، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، رمیزہ ان سے الگ ہوتے بولی۔ رمیزہ 4 سالوں بعد دادا دادی، سائیں عمار، حارث، راہبہ سے مل رہی تھی۔ اس سب میں وہ رازبہ کو دیکھنا بھول ہی گئی تھی جو ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ رازبہ، مومنہ بیگم نے اس کے پاس آتے بولی۔ اس کے قریب آتے ہی رازبہ نے اپنی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ رازبہ کو لیے صوفے کے پاس آئیں۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم آپ کے گناہ گار ہیں، دادی سائیں اٹھ کر بولی۔ مجھے معاف کر دو رازبہ، مومنہ بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بولی۔ نہیں، آپ بڑی ہیں اماں سائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہوا ہے، رازبہ نے آنسوؤں کو روکے مشکل سے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو رازبہ، رمیزہ رازبہ کے ہاتھ پکڑے خوشی سے بولی۔ ہاں، رازبہ نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت اس حویلی کے لوگوں پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، اپنے سے کوئی ملنا چاہتا ہے، دادا سائیں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ جاؤ عمار، لے جاؤ بھابھی کو۔ عمار جو رازبہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، یہ وہی 4 سال پہلے والی رازبہ ہے۔ جی آئے بھابھی، رازبہ عمار کے ساتھ چلتی حویلی سے 2 گھر چھوڑ کر ایک گھر کے سامنے رکی۔ بھابھی جائیں اندر، عمار دروازہ کھول کر چلا گیا۔ ماسی، رازبہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اماں، رازبہ دوڑ کر ساجدہ بیگم کے گلے لگی۔ بہت دیر دنوں ماں بیٹی رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ اماں، مجھے لگا آپ رازبہ کچھ بولتی رکیں اور اماں کا چہرہ چوم کر خود کو یقین دلوا رہی تھی۔ راسی، ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو،
ساجدہ بیگم نے بڑھتی جسامت کو دیکھ کر کہا، اماں میں بہت خوش ہوں، اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور آپ کو وہ ہر چیز لے دوں گی جس کے لیے آپ ترستی تھی۔ راسبا ان کو گود میں سر رکھتے بولی، نہ دی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے میری دی مل گئی ہے، اب مجھے نہیں چاہیے، ویسے بھی چھوٹے سائیں کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ ساجدہ بیگم راسبا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بولی۔ زوال کا نام سن کر راسبا کے چہرے پر سایہ آیا۔ اماں ہمیں ان کے احسان لینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب خود کما سکتی ہوں، راسبا نے گود سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں دی، ہم چاہ کر بھی چھوٹے سائیں کے احسان نہیں چکا سکتے، مجھ پر چھوٹے سائیں کا بڑا کرم ہے، ساجدہ بیگم نے راسبا کو سمجھایا۔ اماں نفرت کرتی ہوں جس سے، مجھ سے سب کچھ چھین لیا، راسبا نے ہچکی لیتے کہا۔ وہ تمہارے سر کا سائیں ہے، اس کے دم سے ہی تو تمہاری عزت ہے، ساجدہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ سر کے سائیں سب کے سامنے عزت اور رشتوں کا تماشا نہیں بنواتے، راسبا نے گزرے پلوں کو یاد کیا۔ اللہ تجھے تیرے صبر کا صلہ ضرور دے گا، ساجدہ بیگم نے اس کی ضد دیکھ کر دعا کی۔ اماں کبھی کبھار صبر کے زیادہ گھونٹ آئندہ کے لیے زہر بن جاتے ہیں، اور وہ زہر آہستہ آہستہ ہم خود کو ختم کر دیتا ہے، راسبا نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ اس کی باتیں سن کر ساجدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی خوشیوں کی دعا کی جو اسے جلد یا بدیر مل ہی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔